آپ نے سنا ہوگا آفیشیٹنگ سپریم کورٹ کے جج تھے ایک ہندو جینٹلمین، نام نہیں یاد آ رہا ان کا، وہ ان دنوں میں ہندوستان آ رہے تھے۔ اچھا جی۔ اتفاق سے کیا ہوا کہ جب وہ ادھر واگا بارڈر میں آئے تو ان کے پاس تو ان کے آنے کی اجازت گھر والوں کی نہیں تھی، تو وہ واپس چلے گئے، لیکن کچھ ڈاکومنٹ ادھر چھوڑ گئے جو ان کا پروٹوکول آفیسر لے آیا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ 4 والیومز ہیں، تو جو پہلے اگروال صاحب لائے تھے وہ بھی 4 والیوم تھے۔ جب انہوں نے وہ کھولا، جیسے آج پنجابی کہ واز ڈانسنگ ود جائے کہ ہمارا یہ ریکارڈ مل گیا۔ وہ بعد میں نے وہ نیشنل آرکائیوز کو بھی آپ نے ہی دیا ہے ڈاکٹر صاحب کو؟ نیشنل آرکائیوز کو بھی ہم نے دیا، انہوں نے کچھ چیزیں ہمیں دی ہیں۔ I won't say it is reciprocal. Many things I've obtained and many things I've contributed. کئی چیزیں ایسے بائی چانس ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جج لے کر آئے تھے، سپریم کورٹ کے جج لے کے آئے، وہ خود واپس چلے گئے لیکن وہ ڈاکومنٹ ادھر چھوڑ گئے، ڈاکیومنٹس چھوڑ گئے۔ آپ تک کیسے پہنچے وہ ہمارے پاس انٹیمیشن آئی نا، پروٹوکول آفیسر ہمارے پاس آیا اور لے کر۔ اچھا جی۔ تو میں تو چونکہ کمیٹی میں تھا، ہمیں تو ڈے ٹو ڈے سب پتہ چلتا رہتا تھا۔ وہ کیسے ان کو کیسے خیال آیا ہوگا کہ یہ لے جانے چاہیے؟ آئی ڈونٹ نو، کانٹ سے۔ وہ بہرحال ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا۔ اور باتوں کے علاوہ ایک بڑی چیز ہے، اس میں کتابوں کی لسٹ دی ہوئی ہے۔ ہاں جی۔ اور اس میں سب قسم کی کتابیں ہیں، اور کچھ ہمارے لوگ تھے ادھر کامریڈ، وہ کہا کرتا تھے کہ بھگت سنگھ جیل میں جانے سے پہلے ایلسٹ تھا، جیل میں جا کر اس نے کتابیں پڑھی مارکسزم کی اور وہ بن گیا۔ اس لائبریری میں ساری کتابیں مارکسزم لیننزم کی ریجسٹر تھی، سب قسم کی کتابیں تھیں، انکلوڈنگ کتابیں ان کمیونزم۔ سب سے ثابت ہو گیا کہ بھگت سنگھ وہ کتابیں جیل میں جا کر نہیں پڑھی، واٹ ایور ہی ہیڈ ٹو ڈو۔ اس میں دوسرا کتابیں ہیں سب قسم کی، بڑا کچھ ہے۔ اس میں یہ آئیڈیا ختم ہو گیا۔ جو ایک بڑی دلچسپ بات ہے بھگت سنگھ کے بارے میں کہ ان دا میٹرز آف دا مارٹرز he did not think اس میں he had no bias against anybody. If Baba Ram Singh was a great spiritual leader, he'll present him like that. If Madanlal Dhingra was a religious man, present him, did not try to say کہ وہ نہیں تھا. He presented everybody in that spirit. اور دوسری ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ out of the martyrs, he is the only martyr who has written about martyrs. There's no other martyrs he has written. And among the Gadarites, Baba Sonsip Pakna is only Gadarites who has written about Gadarites, about others. تو وہ جو ہے میری خوش قسمتی ہے کہ بابا سونسپ کے ساتھ ہمارا جون میں 66 میں ہوا، اور پورے 2.5 سال دسمبر ان کی ڈیتھ تک ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ چلتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، شور ایک گھٹنا آپ کو یاد دلا رہا ہوں، وہ آپ سے سننا میں چاہوں گا۔ ایٹرنل ریبیل میں پڑھا میں نے، جب لدھیانہ میں آپ کے یہاں بابا سون سنگھ بکنا بھی آئے اور بیبے جی آئیں، وہ بتاتا ہوں، بڑی دلچسپ گھٹنا ہے۔ وہ ایک لدھیانہ میں فنکشن ہوا جہاں بابا جی بھی تھے اور بیبے جی بھی تھے، لیکن ان کی ملاقات میرے گھر میں ہوئی۔ تو وہاں گھر میں آئے تو بابا جی ماتا جی کے پاؤں میں ہاتھ لگائے کہ وہ بھگت سنگھ کے ماتا جی ہے، وہ کہہ لیجیے آپ بھگت سنگھ کے دادا جی۔ میں اس کا کمنٹ دیا ہے، ایک ٹچنگ سین انورٹڈ کاما میں دیا، ایک ٹچنگ سین جو ہے۔ تو میری خوش قسمتی یہ ہے کہ بیبے جی کے ساتھ تو ہمارا بہت زیادہ آنا جانا ہو گیا، ہمارے گھر میں بہت دفعہ آتے تھے۔ اور ایک چھوٹا سا انیکڈوٹ سمجھ لیجیے کہ ایک دفعہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کوئی چیز مانگی، میری وائف کا نام رجندر تھا، اس کو راج کہتے تھے۔ کوئی چیز کہو، راج تیرے پاس ہے؟ ہاں میرے پاس ہے۔ کوئی چیز یہ ہے تو مذاق کے کہتے ہیں اجے راج تیرے کو چڑیا دے دو تو سوا باقی سب کچھ ہے۔
کھٹکر کلام میں بہت لگا تو بھگت سنگھ کا لگا. کہتا ہے یہ بھائی وہ تو اپنے ساتھی بنا ایک کسان, یہ وہ بے انصافی ہے جڑا کلے دا چھاپیا. پھر جب دوبارہ جگراؤں برج پر تینوں کا لگا تو ہاں یہ بات ٹھیک ہے, لدھیانہ میں ہاں تو یہ ٹھیک ہے, وہ تو اپنے ساتھیوں سے ایک گھڑی بھی ادھر ادھر نہیں رہ سکتا تھا. دوسری ان کی گریٹنیس یہ ہے کہ وہ سب یاد رکھتے تھے کون ہے آپ کے پاس. مجھے کہہ رہا ہو تیری ماسی آئی سی میرے کو, سچ اے گریٹ پرسن یوز ٹو ریمبر ایوری بڈی یوز ٹو کم ٹو. دوسری بات یہ ہے, یہ جو بٹوکیشور دت تھا اس کی بہت سال بعد میں ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ جب اس کے بارے میں بات کرتے تھے تو جب اس کی ویڈیو کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. لیکن بھگت سنگھ کے بات کرتے میں کبھی نہیں ہوئے. تو پتہ کیا کہتے ہیں, بھائی وہ پرانا زخم ہے مٹ چکا ہے, یہ نیا زخم ہے, میرے سر کی بیوی کی شکل نہیں دیکھی جاتی. دس از ہز گریٹنیس. تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت کتنی دفعہ ہمارے پاس آئے تھے, رہتے تھے, باتیں کرتے تھے. جنگ کے دوران کی بات ہے, ان کے کلبیر سنگھ تھے اور کلتار سنگھ کو انہوں نے پبلک دیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے ایک بیٹے کو آپ نے مارا ہے, ابھی ان کو جیل میں کر دیا ہے. تو ایک لائٹر سائڈ ہے کہ جب ہم کھٹکر کلاں میں گئے تو وہاں پر آپ پوچھتے ہیں, ایک لیڈی ملی, کہتی ہے کہ آپ نے کس کے ہاں جانا ہے. کہتا ہے میں بھی دور رشتے سے اس کی چاچی لگتی ہے. کہتے مجھے تو ایک بات یاد ہے, جب ہم اس کو ملنے جاتے تھے تو روتے جاتے تھے اور واپس آتے تھے تو حد سے آتے تھے. جیل میں ڈاکٹر صاحب جیل کے بارے میں بتائیے کہ جیل میں ملنے جاتے تھے تو روتے جاتے, واپس آتے تو حد سے آتے تھے. یہ مجھے یاد ہے. اور فور واقعی میں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ جب جاتے تھے تو مذاق سے بیبے جی, ایک دفعہ بیبے جی کہتے بیبے جی آپ بھی ادھر ہی آ جاؤ. کہتا کیا کروں, مجھے کو لیکچر تو دینا نہیں آتا, تو کیسے کرے, آ جاؤ ادھر رہ جاؤ کوئی بات نہیں. اچھا, ایک دوسری بات یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کا ممتا یا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. اس کا میں جواب یہ دیتا ہوں آپ کو. پہلے چندر شیکھر آزاد کی طرف سے, ایک راجا رام شاستری آپ نے سنا ہوگا, وہ ان کا بنارس کا دوست تھا. تو ایک دفعہ اس کو کہتے ہیں بھائی پنڈت جی آپ کو ماں کی یاد آتی تو کیا کرتے ہیں. تو چندر شیکھر زمین پر لیٹ گئے تھا. کہتا میں اپنی ماتا کو کہتا ہوں کہ مت سمجھنا میں آپ کو بھول گیا ہوں, مجھے یہ پتہ ہے جب آپ کے پاس آؤں گا تو پکڑا جاؤں گا, اس لیے میں نہیں آتا آپ کے پاس. اس کے بعد کھڑے ہو گئے. اتفاق سے وہ جگہ ڈی اے وی کالج کے آس پاس کی تھی. آگے جا کے گئے تھے وہ جہاں انہوں نے سانڈرس کو مارا تھا. تو وہ کہتا ہے پنڈت جی, وہ کہتے ہیں ان ساڑوں کو یہ کہ وہ تو سوچتا میں چبر کے کئی گھاٹی میں چھپا ہوا ہوگا. ان کے دماغ دیکھو اس کے بعد کتنا لائٹ ہے, ان کو کیا پتا ہے کہ وہ تو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے, ان کے دماغ میں نہیں آ سکتا. راجا رام شاستری والا جو چیپٹر ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. برنگز اباؤٹ سم آف دا لائٹر اینڈ سیریس سائڈ آف بھگت سنگھ. تو وہ جو کہتا ہے میں آیا تو مجھے تو کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا, میرا تو تھیسس تھا فرینچ ریولیوشن, تو مجھے زیادہ نہیں پتہ. تو ادھر آ کے مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا. تو مجھے سوچنے کا تو آئیڈیا تھا نہیں, آہستہ آہستہ مجھے شوق پیدا ہوا. تو میں پھر دیکھنے لگ گیا کہ نوجوان آتے ہیں پڑھتے ہیں, تو اتنے میں پھر ان کا کانٹیکٹ ہو گیا ان کے ساتھ, بھگت سنگھ کے ساتھ. وہ اپنے آپ میں ایک بڑا دلچسپ ہے. کہتے ہیں میرا نا چھوٹا سا کمرہ تھا اس کے پاس, دیورج کے پاس جہاں میں رہتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے, ان کو پتہ تھا فری ٹائم ہوتا تھا گپ شپ مارتے تھے. تو کیا ہوا کہ کہتا میرے ساتھ خود گھل مل گئے. تو میں جیسے کھانا کھا رہا ہوں ہوٹل میں تو بھگت سنگھ آ گیا. کہتا یار آ کے میرے ساتھ کھانے کو بیٹھ کے.
میں نے کہا نہ تم نے ہاتھ دیا. کہتا مجھے بات تو کر لے. اتنے پھر کہا یار کھانا کھا رہے ہو کوئی کھیر بھی منگوا لو. کہتا ہوتا اب میں کیا چھوڑو یار جب کھانا کھاتا تو اسٹائل کے ساتھ کھانا ہے. تو پھر کہتا جب آ جاتا تھا سکرو تو اور بھی تنگ آ جاتے تھے. تو پھر کہتا رات کو آ جانا میرے کمرے ٹھک ٹھک کرنا. مجھے پتہ چل گیا دروازہ کھولنا. میں لیٹا ہوا تھا, ایک نے ادھر بیٹھ جاؤں ادھر بیٹھ جانا, اس کا کپڑے اتار لینے اور لیٹ جانا. میں نے تنگ آ کر رک چلے جانا. دیکھو بھائی کتنا اچھا ہے. ہمارے دوست آ گئے کہ مجھے غصہ آ گیا, ایک تو میرا کمرہ چھین لیا, میری لیگ پوری کر رہے ہیں. تو اینی وے کسی نہ کسی طریقے سے پھر کہتا چلو ہمارا سمجھوتا ہو گیا. کئی بڑی عجیب سی بات ہے. ایک دن کہتا میں مارکیٹ سے تیل لے کر آیا, تیل کی شیشی. تو بھگت سنگھ کہتا یار میرا سر بڑا خشک ہے. تو وہ کہتا مجھے دے دو. کہتا اگر تو آپ دے دو گے ہماری خوش رہوں گا آپ سے. اور کیا ہوا, لے کر سارے کے ساری شیشی اپنے سر پر پٹ لی. اچھا ایک دن اور کیا ہوا, کہتا میں نے سوچا کہ بھگت سنگھ کو سبق سکھاتا ہوں. تو میں نہ کھانا کھا کر میں کہ میں ذرا پان کھانے جانا, میں چلا گیا. تو وہ جو ہوٹل والا تھا بھگت سنگھ کے پاس آیا, ہمارا بل دو. تو جھگڑا ہوتا, کہتا جب میں لے کے جھگڑا ہو گیا تو میں آ گیا, میں کو سبق سکھانا ہے. یعنی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں, بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. راجا رام شاستری الٹیمیٹلی became a very international figure, انٹرنیشنل لیبر کے آرگنائزیشن پولیٹیکل سائڈ میں. اور یہ جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے یہ اس عمر میں لکھی ہیں, اور یہ ایسے لکھتے ہیں جیسے کل کی باتیں. اس میں یہ ان کی یہ خوبی ہے جس طریقے سے وہ لکھتے تھے. تو ایک اور ایپیسوڈ ہے, سینٹرل جیل کی بات ہے. وہ جو راجا رام شاستری آئے وہ پہلے گجرات جیل میں تھے, وہاں ٹرانسفر ہو گئے. تو اس کو کہتے ہیں وہ تینوں وہ گاندھی دی کہ 2.5 سال قید ہو گئی اچھے. میں بھی سوچا کتاباں کیوں نہیں ہوتی ہیں. تو وہ جو ہے یہ راجا رام شاستری کی بات ہے. تو ایک دفعہ گجرات, یہ پنجاب والے گجرات شہر, ہاں پنجاب والا گجرات ہے, پنجاب والا گجرات ہے. تو اس طرح وہ ایک دن کیا ہوا کہ کورٹ میں وہ راجا رام شاستری کہتے ہیں کہ اسپیشل کورٹ میں میں ادھر جانا تھا, میری حاضری تھی ایز اے لائبریرین. تو ادھر کیا ہوا کوئی کتاب, اس میں کہتے ہیں مجھے بلایا اور کہتے ہیں کہ سکھدیو کو. میں جی سکھدیو ہے نہیں کہوں نا, میں کیسے پہچانوں. کہتا کیسے پتہ ہے. کہتا جی ادھر پبلک پراسیکیوٹر کہہ رہا تھا یہ لوگ آتے نہیں ہیں اور آج سکھدیو نہیں آیا اس لیے نہیں آیا. اپسیٹ ہوا. تو ان کے بعد کیا ہوا کہ اس نے جب بھگت سنگھ پکڑے گئے ادھر اسمبلی میں, تو ان دنوں میں ایک چٹھی لکھی انہوں نے سکھدیو کو اس کے بارے میں کہ اس کو بھائی, اس کو مست رام شاستری کہتے ہیں کہ اس کو ہینڈل کرنا دیکھنا. اچھا وہ انہی راجا رام شاستری کے بارے میں لکھا ہے. تو اس کا نام انہوں نے اپنے طور پر مست رام شاستری رکھا. بتا دینا اس کو کیا چیز ہے اگر وہ آنا چاہے تو. اتفاق کہ اس سب سے پہلے سکھدیو خود پکڑا گیا. تو اٹ ریمینڈ ایز اٹ واز. انہوں نے اس طرح لکھا تھا. یہ خوش قسمتی وہ کتاب جو ہے ان کی رائٹنگ کی اویلیبل ہے, وہ ہم نے دیکھی ہے ساری. راجا رام جی نے اپنے میموائرز لکھے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کس سال میں بھگت سنگھ کی پہلی اریسٹ ہوئی تھی, 1927. وہ کیا ہے کہ بھگت سنگھ کی فوٹو ہے. بھگت سنگھ لکھا کہ میں اس طرح اسٹیشن سے اترا, پکڑ کر لے گئے. تو میں ادھر لے گئے تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا بات ہے کہ وہ مجھے پکڑ کر لے گئے ہیں. تو وہ ایکچولی یہ تھا کہ وہ پولیس والے شہر میں بم ہوا تھا, اس کی تفتیش کے سے اپیرنٹلی انہوں نے اس کے لیے اس کو پکڑا تھا. تو مجھے پتہ چل گیا وہ بم پھٹا تھا. اس کے بارے میں آپ سے کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے کیسے پکڑ لیا. تو میں اس پر کمنٹ دیا ہے کہ بھائی بچے تم اتنے انوسینٹ نہیں ہو. تو میں اس میں ایگزامپل دی ہے کہ انہوں نے یہ تینوں کا ثبوت دیا ہے,
ان میں ایک جا ایسا ہے کہ وہ بیس بدل کر اس کی پروسیڈنگ میں دیکھ کے آئے تھے کاکوری والے. ہاں جی. اور ان کی ایک ڈکیتی میں پارٹیسپیشن کا بھی ذکر آیا ہے، وہ بھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا. ایکچولی ہی ہیڈ پارٹیسپیٹڈ ان ڈکیتی. تو تیسرا وہ جو اس کو ریسکیو تھا اس کا کرنا چاہے چیٹرجی کا، اس میں بھی ان کا تینوں میں ان کا ہے، ایکچولی پروف ہے دیٹ انوسینٹ ایز اے دیٹ. تو انہوں نے مجھے بتایا بھائی دیکھو بھائی آپ کا یہ الزام ہے تو ہمارے پاس ثبوت ہے. تو میں نے دل میں سوچا ثبوت تو آپ پیدا کر سکتے ہیں. دیکھو بھائی ابھی آپ نے جانا تو ہے تو آپ ایسا کرو بھی آپ بھگوان کا نام لے لیا کرو. کہ اس دن پھر میرے دماغ خیال میں آیا آپ نے بھگوان کا نام، اس کا مطلب میں نے آگے پیچھے تو لیا نہیں، اس کا مطلب ہے اس کے لیے لیں گے. تو میں نے دل میں سوچا کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا، میں نے اس وجہ سے کام نہیں لینا. میں نے اس پر کمنٹ دیا ہے. اس میں وہ آپ کو پتہ ہے 70,000 روپے کی ضمانت ہوئی. 60,000. اس میں 30 کی ضمانت تو انہوں نے اپنے تیسرے ایک آدمی نے پیورلی ان ہیومن بینگ سے تھی. اور اس دن کیا ہوا، وہاں سے نکل کر لے گئے اور باسرراہ بھیشن سے نے اس کو ڈنڈے سے پیٹا خوب. تو وہ بھی کہتا ہے کہ پائیا جی صبر کرو، پائیا جی شانتی، پائیا جی شانتی. اس میں کیا ہوا کہ وہ خبر کسی طرح سے گاؤں میں پہنچ گئی. تو جب میں گئے تو مجھے کہنے لگے بے جب لے جی مجھے تو کسی نے نہیں مارا. 2 سال کے بعد وہ ان پر ریسٹرکشن ہو گئی کہ بھگت سنگھ کچھ زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر پائے، تقریباً ادھر ہی رہتے تھے. اس کا لکھا ہے اس نے. اس طرح کرتے کرتے ایک سائڈ میں بات ہے، پتہ نہیں کیسے ذکر چلا کہ یہ جو ہے ان کا پروسیس ہے HSR کا، وہ کیا ہے، کیسے یہ لوگ اکٹھے آئے. میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں نے سوچا کہ میں کتاب لکھوں گا. تو میں نے اس کے ساتھ پبلشر کے بات کی کہ میں اس کا ٹائٹل سوچ رہا ہوں بھگت سنگھ کی ہمراہی. ان کو پسند نہیں آیا، اس نے چھوڑ دیا. تو میں نے سمپل کر دیا اس کا ٹائٹل بھگت سنگھ کے ساتھی. اس میں نے دکھایا ایک گاڑی چلتی ہے، اس میں یہ 2 سوار پہلے آتے ہیں، سکھدیو اور بھگت سنگھ. اس کے بعد آگے چلتی ہے ایسے ایسے. اس کو سارا پھر میں نے ڈیولپ کیا کون کون سوتا تھا. وہ میرا ایک نوجوان تھا کامریڈ کمل جیت سنگھ، اس نے میری بڑی ہیلپ کی. مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہوئی. اینڈ پریکٹیکلی دیٹ از دا اونلی ہسٹری آف HSRA. جی اس کی ایک ہی ہسٹری ہے بھگت سنگھ اور ساتھی. وہ مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہوئی لکھ کر. لیکن جو ہمارے پبلشر تھے ان کو پسند نہیں آئی، وہ جو انگلش والی تھی. میں نے کہا ایسے کرو آپ اس کو چھاپ دو، میں گارنٹی دوں گا اس کی اتنی کتابیں چھاپ دو سب بک جائے گی. اور واقعی اس کی بڑی ریسیپشن ہے اس کتاب کی. وہ بڑی یونیک تھی کہ آپ کو ایک ایسے لگتا ہے کہ ایسا ایسا کیسے لوگ آتے ہیں. آئی تھنک دیٹ از ون آف دا تھنگ وچ آئی شوڈ فیل. بعد میں ہم نے پنجابی میں بھی ہے، شاید ہندی میں بھی ہے بھگت سنگھ اور ساتھی. یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو بھگت سنگھ ہے اس نے مارٹرز کے بارے میں لکھا ہے، کتاب میں بھی ہے. ہاں، یہ بڑی خاص بات آپ نے دھیان دلایا کہ وہ اکیلے مارٹیر ہیں جنہوں نے مارٹیرز کو لکھا ہے اور اتنی شردا سے لکھا اتنی ہے. شردھا سے لکھا. تو ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کرتار سنگھ سرابا کے بارے میں، چمنے زارے محبت میں اسی نے باغبانی کی کہ جس نے اپنے محنت کو ہی محنت کا ثمر جانا. نہیں ہوتا محتاج نمائش فیض شبنم کا، اندھیری رات میں موتی لٹا جاتی ہے گلشن میں. کہتا ہو مرنا چاہتے ہو، مرنا بھی گمراہ رہ کے کرنا چاہتے تھے. تو وہ جو کتاب ہے وہ ان کی بایوگرافی لکھی، آئی تھنک ویری کمپیکٹ بایوگرافی. بڑا ڈیفیکلٹ کام تھا ان کو میرے لیے لکھنا سورسز کا.
کہ اس کو کیسے سمیٹنا ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار دیٹ کریڈٹ گوز ٹو می. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ بابا جی کا ایک پہلو ہے کہ وہ کہتے ہیں, مجھے کہنے لگے ایک دفعہ, دیکھو بھائی ہم اپنے زمانے میں نوجوانوں کو کرتار سنگھ سرابا تھے, اس کے بعد بھگت سنگھ ہوری آئے, اور اس کے بعد آپ لوگ آئے. ہو میں نے سوچا اچھا بھائی اتنا کریڈٹ ہمیں دے رہے ہیں, آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ. ہماری تو کوئی قربانی ہے نہیں, ہم تو جو کچھ بھائی آرام سے گھر پر بیٹھ کر ہی سب کچھ کیا ہے. ایک اور بات جو ہے, یہ جو ان کا ایک بڑا آئیڈیولوجیکل کوشچن ہے کہ یہ جو ہمارے کمیونسٹ ہیں, they have not been able to properly have any correct approach to caste. جو کاسٹزم ہے, اینڈ بھگت سنگھ has written, میں نے کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اس پہ اچھوت کا سوال. میں نے اس کو پہلی دفعہ I brought it to the public domain, otherwise it was only in Punjabi. That was first English. So اس نے he is the first person to do that. دوسری ان کی ہیومن سائڈ یہ ہے کہ جب وہ ادھر جیل میں تھے, سینٹرل جیل میں, he has been sentenced to death. تو وہاں پر جو جھاڑو دینے گیا تھا اس کا نام بوگا تھا. وہ اس کو بیبے کہا کرتے تھے. کہتا ہے جہاں میری بیبے نے یہ صاف کیا ہے یا آپ کیا ہے, اس کو بیبے کہا کرتے تھے. یہ ایک جیل میں پرمپرا ہے کہ جب کسی کو آدمی کا لاسٹ ڈے ہے تو کہتے ہیں آپ نے کون سے کھانا کھانا چاہتے ہیں. تو اس نے پوچھا جیلر نے, کہتا بیبے جی, کہتا میں گاؤں میں ویسے نہیں, کہتا میری بیبے یہاں ہے. بہت بڑی بات ہے. اس نے اس کو بلایا تو وہ بیچارے کو بڑی سمجھ نہ آیا میں کیا کروں. تو وہ چلا گیا. تو اس کو الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ وہ کھانا لے کر آیا, لیکن وہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پھانسی تو صبح ہوتی تھی, لیکن جب وہ آئے تو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو کہاں گیا, اور کھانا لے کر آیا. تو وہ کہتا ہے جیل والا, وہ چلا گیا. سو دیٹ ویری پیتھیٹک سین کہ جو کھانا لے کر آتا ہے اس کا سوال ہی نہیں تھا. انہوں نے ساری چیز, کبھی بھی جیل میں شام کو پھانسی نہیں دی جاتی تھی. انہوں نے اسپیشلی لکھا تھا اپنے آرڈر میں کہ ہینگڈ ان دا ایوننگ بٹ اٹ ول بی ڈکلیئرڈ ان دا مارننگ, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کو پتہ چلنے سے پہلے ان کو ساری, دیٹس آل ویری ویل نون. دوسرا کیا ہوا کہ وہ جس دن ملاقات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا بھائی جہاں فرسٹ ڈگری کے ریلیٹیو اپلائی کرتے ہیں, لیکن کے دادا دبدے ہم کو نہیں اپلائی کرتے. تو انہوں نے فیصلہ کیا ہم بائی کٹ کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی جیسے راج گرو کی ماتا جی وہاں سے آئے تھے اور انہیں سب نے یہ بائی کٹ کر دیا. تو فار آل پریکٹیکل پرپزز جو ان کا 3 مارچ والی ملاقات تھی, دیٹ ہیپن ٹو بی دیئر لاسٹ. اس کے بعد ایک اور اسپیکٹ ہے, بابا جی کو ملے نا بیبے جی, شاید اسی دن کی بات ہوئی. تو بیبے جی تسی نا میری لاش لین نہ آئیو, تسا رونا ہے تے لوکاں نے تہاڈی گل سننی, میری نہیں سننی. اور دوسرا سے بڑی بات یہ ہے, بیبے جی میری پھانسی کے بعد آپ نے یہاں نہیں رہنا, گاؤں میں چلے جانا ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ گنڈے لوگ میرے آتے ڈرتے ہیں, آپ نے ادھر نہیں رہنا, ادھر چلے جانا, کھاسریاں نہیں رہنا, بنگے چلے جانا. ہاں بنگے چلے جانا. تو دیکھو کتنی یہ پریکٹیکل سجیشن ہے, آپ کو یہاں کوئی نہیں رہنے دے گا. سب بیبے جی والی کوئی اور بات دھیان میں آ رہی ہو, بیبے جی کے ساتھ جو سمے آپ نے بتایا, آڈیو انٹرویو, ان کا اکلوتا آڈیو انٹرویو آپ نے اور پروفیسر جگموہن سنگھ نے نہیں کیا. ہاں ایک انٹرویو بھی ہے, میں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. تو انٹرویو تو جگموہن سنگھ نے, تو ماتا جی تن بڑھ دے غریب ہوں, یہ تیرا تن نہیں ہو رہنا. پھر ان کا یہ تھا کہ جب جو کوئی خوشی کا موقع آتا تھا تو وہ انہوں نے کہنا بھائی اس کے بڑے بچے ہیں اس کو اور دے دو. ان کا یہ بھی شوق تھا کہ جو خوشی کا موقع ہے, لوہڑی ہے یا دوسری ہے, کہ ان کو دے دو. دیٹ واز ان بلڈ. ان کے پریوار سے کوئی آدمی نہیں ملا مجھے, ان کا جو ہے
किन के परिवार से नहीं मिला? इनके जो आज़ाद के हाँ हाँ, उनके तो शायद कोई था ही नहीं। था हाँ। एक जिक्र आता है इसमें सदाशिव राव मरकाबरकर। उनकी खासियत ये है कि वो किसी केस में नहीं आया उनका नाम, लेकिन वो जो है माता जी की उन्होंने बहुत सेवा की है। आज़ाद की माता जी की। आज़ाद के माता जी। हाँ हाँ। तो वो तो यहाँ कहते थे, और चद्दू भी होता तो मगर इतनी सेवा ना करता मेरी, और दूसरा कहते तो ब्याह कराओ, मुझे बड़े गीत आते हैं। और उसकी बैकग्राउंड ये है कि सदाशिव राव बाई दैट टाइम हैड बिकम ए मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड ही वाज अवे फ्रॉम द, इसलिए उसका किसी पर ट्रायल में जिक्र नहीं आता है, ये मैंने स्पेशली चेक किया था। लेकिन बेबी की जितनी सेवा, वो जो कहता है भगवान दास बहौर, कहता अगर मैं किसी जगह किसी आदमी का स्वर्ग में कोई रिजर्वेशन हो तो इसकी सदाशिव राव की जरूर होगी। तो अंडरग्राउंड दिनों में भी वो कहते थे मैं यात्रा करनी है, तो माता जी को यात्रा करवा कर लाते थे। सच ग्रेट कैरेक्टर्स। डॉक्टर साहब, वहाँ जलगांव जेल में जब थे, अदालत में सदाशिवराव मलकापुरकर और भगवान दास माहौर यशपाल पे जो गोली चलाई, ये दोनों ही थे ना? यशपाल नहीं, उसका जय गोपाल। हाँ जय गोपाल उसमें थे वो। अच्छा, जय गोपाल बाद में क्या रहा इनका, कुछ पता चला बाद में क्या हुआ? बाहर बूर चला गया था कहीं मुल्क छोड़कर। अच्छा, जय गोपाल भी मुल्क छोड़ गया? जय गोपाल मुल्क पर बाहर छोड़ गया था, लेकिन ये जो दूसरा हंसराज भी बाहर चला गया था। अच्छा, फणींद्र नाथ को उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई थी, उसको फिर इसने बैकुंठ शुक्ल ने मार दिया था। ही वाज किल्ड। उनको सबको पूछा गया था, तो जय गोपाल ने पूछा मुझे पैसे चाहिए, उन्होंने पैसे दे दिए, वो तो पैसे लेकर बाहर चला गया। तो इसको उन्होंने ज़मीन दे दी, वो उधर चला गया, उसको बाद में मारा गया। तो जो हंसराज वोरा था वो बाहर जाना चाहता था, उसको बाहर भेज दिया। वो पत्रकार बनना चाहता था, वो बाहर चला गया, उसका पत्रकार बन गया दूसरे का। एक दफ़ा मौके की किसी जगह बैठा हुए थे, उसमें इसका जिक्र आता है कि ये जो हंसराज वोरा था वॉज वेरी हैंडसम, इसका इनडायरेक्टली एक जगह जिक्र आया। तो फिर मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि इन्होंने हंसराज वोरा था, इसके अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, इसको फांसी तो होनी नहीं थी, नो सफिशेंट। जैसे उसको एट द मोस्ट कोई पनिशमेंट होनी थी, और उसके बाद ही वुड हैव बीन लाइफ लॉन्ग हीरो। लाइफ लॉन्ग हीरो होता। व्हाट विल, तो वो पत्रकार बनना चाहता तो वो तो इतनी मुश्किल बात थी, पत्रकार तो बाद बन सकता था। तो उसका जो है फादर के जो लेटर, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। हंसराज वोरा जब पहली बार अरेस्ट हुआ, हाँ, तो उसने कुछ रिवील कुछ नहीं किया। हाँ, तुरंत बाद अरेस्ट हुआ है। हाँ। अच्छा, एक और दिलचस्प बात बताऊं कि भगत सिंह जी जब जमान पे बाहर आए, तो एक उनका दोस्त था अमरचंद, उसने अपनी माता को चिट्ठी लिखवाई थी, वो भगत सिंह की लिखी हुई। दैट लेटर वाज वेरी हिस्टोरिक, उसमें बड़ा कुछ लिखा हुआ है। तो उसमें कहता है पता नहीं मेरे पर इतना क्यों शक किया जाने लगा है, मेरे पास केस बनाया है, उम्मीद है उसमें बागी निकलेगा। उसमें 2-3 जगह भगवान का जिक्र है। तो मैंने कहा फिर देखो, एक सब कोई वो कहता है नास्तिक हूँ, लेकिन फिर भी तो मैंने एक कामरेड साहब मेरे साथ नाराज़ हो गया, कहते आपने भगत सिंह को आज तक बना दिया। तो मैंने कहा, उसको तो मैं जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ये मैं तो वो लिख रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है। तो उसमें उसने ये भी पूछा हुआ है कि सरदार साहब का कोई पता चले अमेरिका में। वो इनफैक्ट वो जो अमरनाथ था उसका था, उनके जो फादर थे उनका लिंक था सरदार अजीत सिंह। बाद में उन्होंने वहाँ से खबर भेजी थी, पता कर लिया था। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि ठीक था उनका पूछना उनकी से। तो वो जब भगत सिंह का घर के जाने का सवाल है, वहाँ यह आता है कि भगत सिंह उनके वेल नोन था, घर वाले उसको रिश्ता करना चाहते थे। तो उसने अपने देख लिया था कि मेरी चाची का क्या हाल हुआ है। तो उसको चैटर्जी ने और उसको दूसरा क्या नाम था,
انہوں نے اس کو بھیج دیا ادھر کانپور چلا گیا. شچندر ناتھ سانیال نے. ہاں تو گھر والوں کو کچھ نہیں پتا تھا کہاں چلا گیا وہ ودیارتھی کے پاس. انہوں نے اچھا پرابلم کیا ہوئی کانپور میں تو بنگالی لوگ تو ایک ہاسٹل میں رہتے تو سردار وہاں سے کہاں فٹ آئے گا. تو کسی ڈھنگ سے انہوں نے بات کی ودیارتھی جی سے تو انہوں نے اس کو دفتر میں ہی رہنے کا پربند کر دیا. وہاں رہنے لگا. اس کا نام تو وہاں بلونت ہی تھا نو بڑے. تو گھر والوں کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کہاں گیا ہے. وہ بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے. کسی انڈائریکٹلی ان کو پتہ چلا. تو الٹیمیٹلی یہاں سیٹ ہوا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ تیری دادی بڑا بیمار ہے تو دوسرا انہیں یقین دلایا کہ اب ہم آپ کو شادی کے لیے مجبور نہیں کریں. آن دی ٹرمس ہی کیم بیک. جو میں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ یہ جو گیپ ہے وہ تقریباً 6 مہینے کا ہے. وہاں آپ چلے گئے. ڈاکٹر صاحب وہ شادی پور میں نیشنل اسکول میں ہیڈ ماسٹر بھی کچھ دیر وہاں بھی گئے ہیں. کچھ دیر وہاں بھی گئی. یو آر رائٹ. کچھ دیر کے لیے یہاں بھی رہے ہیں. اور ان کے بھتیجے کہتے ہیں کہ ہیڈ ہی ناٹ بین اے ریولیوشن مائٹ ہیو بین اے گڈ ٹیچر. تو وہ بھی ہے. یو آر رائٹ. وہ گاؤں والے ابھی بھی ان کی یادداشت ہے. اچھا ایک ان کا ساتھی ہے مہاویر سنگھ. ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا رہا. اس کے گاؤں میں جاتے رہے ہیں. اس کے پھر وہ ایک بڑا یونیک کیس ہے. اس کی ساری فیملی ریولیوشنری ہے مہاویر سنگھ کی ہے. اور اس کے بارے میں میرے پاس کافی مٹیریل اوریجنل میرے پاس تھا. میں نے اپنے پبلشر سے بات کی. میں نے کہا بھائی میرے پاس ایک طرح مہاویر سنگھ ہے. کہتا ہے جی آپ ایسا کرو ایک ویل نون آدمی کی کتاب چھاپ دو اور ساتھ میں اس کا چھاپ دے گے. پھر میں نے روز کہا چوکی کہ بسمل کو پھانسی اور مہاویر سنگھ کا بلیدان رہا. اس میں پھر وہ سارا وہ جو مٹیریل ان کے پاس دیا تھا وہ سارا میں اس میں دیا ہوا ہے. مہاویر سنگھ واز اے ویری اس کا ایک بڑا اپنے آپ ایک بڑا دلچسپ چیپٹر ہے. وہ سب چیزیں آن ریکارڈ آ چکی ہیں. ویسے صرف میری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ان کے بھتیجے تھے وہ یہ شنتیا ان کا نام تھا ان کی زندگی میں نہیں آ سکی. ان کے مرنے کے بعد آئی ہے. اچھا یہ جو ریکارڈ ہے انہوں نے 2-3 جگہ کر دیا ہے لیکن کسی نے اس کو مطلب آگے نے اس کی پیروائی نہیں کی. وہ میں نے اسی میری خوش قسمتی ہے کہ وہ ان کے پاس کی ہے. بڑا کام ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. وہ بہت امپورٹنٹ بک ہے وہ. اچھا غدر پارٹی کے دیکھو یہ گئے ہیں پہلے کیس والے پنڈے مارنے. ان کے 6-7 آدمی مارے گئے. اتنا سفر کیا. اس کے باوجود وہ جو جج کی اتھارٹی تھی انہوں نے جب سیکنڈ کیس والے گئے کہتا ہے جی ہم لاہور والے قیدی نہیں لے سکتے. اللہ ان کے پاس اتنی طاقت تھی. کہتا ہے جی ہم ان کو نہیں لے سکتے. یہ آپ کو جتنے مرضی لے جاؤ. پھر ان کو ہزاری باغ میں انہوں نے بھیجا تھا. اچھا ان کو وہاں انڈمان نہیں بھیجا. پھر سیکنڈ والا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لینے دیتے. اس کے بعد جو ایک آدمی گیا ہے نا رام رکھا وہ مانڈلے کیس تھا. ہاں مانڈلے کیس میں تھا. لاہور کیس کا انہوں اس کے سیکنڈ کیس والے انہوں نے پھر ہزاری باغ بھیجا. ادھر پھر لمبی چوڑی بات ہے. جب ہزاری باغ میں گئے تو وہاں ایک چھوٹی سی بات ہے. ایک دفعہ انہوں نے وہاں سے جیل توڑ کر بھاگنے کی کوشش کی اور جیل والوں نے حکم دیا اپنے سپاہی اپنی رائفلیں جمع کرا دو کہیں آپ کی رائفل. اور اس کے بعد اتنی دہشت ہوئی جب شام کو شگت پڑھتے اور امراگی صاحب یہ لوگ جو ہے بھاگنے والا منتر پڑھ رہے ہیں. تو وہ دوسری کہانی ہے کہ ادھر سے ان کا جو ہے ہسٹری ہے. تو وہاں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں آپ امریکہ میں غدر پارٹی کی جو استھاپنا ہوتی ہے اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھا. کیسے ہوا یہ سب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ وہاں جاتے تھے خاص طور جو پہلے کینیڈا میں گئے تھے ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا. باقی ملکوں کو ساتھ خاص طور پر جو ہندوستان تھے تو ایک تو وہاں ہوتا تھا. ایک ادھر بھی امریکہ میں جدھر جاتے تھے کوئی کہتا تھا کہ تمہارا فلیگ کون سا ہے. تو کئی جگہ لکھا ہوتا تھا کہ یہاں کوئی انڈین ڈاگز اینڈ ادرس کین کم. ایک اس میں ایپیسوڈ بھی آتا ہے کہ بابا جی کہتے ہیں کہ ہم کسی امپلائر کے پاس تو کہتا ہے میں جاب دے دو.
کہتا میرا جی کرتا میں آپ کو گولی مار دوں. اچھا. اس سے پوچھتے ہیں آپ ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں؟ 30 کروڑ. تو اس میں ان کی آبادی انگریزوں کی کتنی ہے؟ کہتا ہے وہاں اتنے آدمی ہیں کہ بیڑے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میرا جی کرتا ہے آپ کو مار دوں. کہتا ہے جاؤ اپنے ملک کو آزاد کراؤ پھر آ جاؤ تو آپ کو نوکری دے گا. اس طرح کے کتنے واقعات جو ہے انہوں نے بتائے ہیں بابا جی نے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس سٹیج پر اس کا ذکر آتا ہے. انہوں نے پھر یہ اندازہ لگایا کہ ہمارا جو بیس ہے اس میں اس ٹائم میں ہردیال کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ رول ہے. کچھ دیر کے بعد وہ پڑھا لکھا آدمی تھا تو وہ چاہتے تھے کہ ہم اس لیے بڑا ضروری ایک تو دفتر بنایا انہوں نے. ایک انہوں نے سوچا کہ اخبار ہونا چاہیے وہ غدر اخبار کا. اس کا جو انیشیل پیریڈ ہے اس میں اس کا بہت زیادہ ہردیال کا وہ جو لیکن وہ آدمی تھا کہ وہ فزیکلی اتنا تھا لیکن اس میں انٹلیکچوئل تھا. اور اس پیریڈ میں وہ 6 مہینے میں اس کا بڑا امپارٹنٹ رول ہے. سیکٹری آف دا غدر پارٹی بھگوان جی تھے. اس کا یہ رول ہے. اور وہاں پر جو دفتر نکالنے کا کام تھا اس میں اس کا کرتار سنگھ سرابا خود لکھتا تھا سب کچھ کرتا تھا. تو وہ اخبار شروع ہوا. اس اخبار کے اوپر لکھا ہوتا تھا سائڈ میں لکھا تھا بندے ماترم اور بیچ میں ہندی گربانی کا لے جو تو پریم کھل کا چاہو سر پر تیری گلی بڑی آؤ. تو وہ اخبار. اور دوسرا کیا تھا وہ بڑی ویر ساورکر نے کتاب لکھی تھی 1857 پر انڈیاز فرسٹ فریڈم اسٹرگل. تو اس کا بھی پنجابی میں لڑی وار اس میں کرتے تھے. جیسے ہسٹری ہے نا ہسٹری میں جیسے آدمی کا رول ہے وٹ ایور بھی ویر ساورکر کی یہ جو کتاب تھی وہ اس میں وہ سیریلائز کیا کرتے تھے. اور بھی اچھا اس میں ایک اور سائڈ چیز ہے کہ اس میں وہ رائٹ سے وہ کبتا لکھتے تھے نظم لکھتے تھے. اور وہ نظم جو ہے وہ نظم اتنی پاپولر ہوئی کہ انہوں نے ان کو اس کا نام غدر گنجا رکھا. وہ دلچسپ بات کیا ہے نظمیں ہیں وہ اتنی پاپولر ہو گئی. اور اس کی ایک پریکٹیکل سائڈ ہے. میں بھی بچپن میں ہمارے گرودوارے میں جب ان کا برتھ ڈے ہوتا تھا تو ہم بچے نظم پڑھا کرتے تھے اور سب انعام ملتا تھا کہ نظم پڑھنی آدمی کو آسان دینی لیکچر دینا مشکل ہے. تو اس کا کیا فائدہ ہوا کہ وہ زبانی یاد کر رہے اور اس میں خود کو بھی جوش آتا تھا. وہ جو اس کے پھر سیریل چھپی ہے اس کی جو امپیکٹ ہے وہ اخبار کا تو پروز کا تو کم ہوتا تھا. اس کا بہت زیادہ رول ہے. غدر دیا جب پھر اس لڑی وار کے 1 2 3 اس کے سیریل بھی چھپے ہیں اور اس کا بھی جگہ جگہ ذکر آتا ہے کہ فلانی جگہ کیا ہوتا ہے. کہ وہ جو لائن تھی بابا پان سنگھ کا جو ہے اس لیے ذکر کر رہا تھا. ان کے گاؤں میں ایک دفعہ میں گیا تو ایک بزرگ آدمی مجھے ملے وہاں سے. انہوں نے مجھے بتایا کہتے تھے میں ان کا چہرہ بھی یاد آ کہتے جب ہم غدر کی گونجا پڑھتے تھے تو ان کا مجھے چہرہ یاد ہے. پڑھتے تھے تو ہمیں اتنا جوش آ جاتا تھا. ان کا چہرہ ابھی تک میرے سامنے ہے کہ اس سے میں نے اندازہ لگایا. تو بان سنگھ تو انہوں نے شہید ہوئے کہ ان کے سب سے بڑی عمر والے گئے تھے ان کا نام کیر سنگھ تھا. ہی واز 62 ایئرز اولڈ. تو بابا جی کے دیکھتے ہیں کہ جو اس میں جیل میں جانے سے پہلے ایک تو میڈیکل ہوتا ہے اور ایک اس میں چیزیں دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے سب کے سب لوگوں کو وہاں بھیج دیا ارسپیکٹو آف دا ایج. کوئی میڈیکل نہیں کیا کچھ نہیں کیا. جاتے ہی پھر ان کے ساتھ وہ شروع ہو گیا. تو ان کے ایکچولی 2 بیچ میں گئے ہیں. جن لوگوں کو تو عمر قید کی سزا ہوئی تھی وہ تو پہلے چلے گئے اور یہ جو جن کی پہلے ڈیتھ یہ بعد میں گئے ہیں کیونکہ جب تک کہتے ہیں ہمیں اتنے جا کے پتہ چل گیا. بابا جی کہتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا دیکھو بھائی ہم جہاں تک ہو سکے ہم جیل کے جو قاعدے ہیں ان کو نہیں توڑیں گے اور جہاں تک ہو سکے ہم ان کے سہیوگ بھی دیں گے. لیکن اگر ہماری عزت پر کوئی ایسی چیز کریں گے تو ہم سب کے سب ریئیکٹ کریں گے. تو اسی پالیسی پر انہوں نے چلنا شروع کیا. وہ تو لمبی چڑی کہانی ریکارڈ کیسے ان کو تنگ کرتے رہے. اس میں جو کنٹروورشل رول ہے وہ بھائی پرمانند ہے.
हाँ हाँ वो कुछ देर के बाद ही शोड वीकनेस एंड फॉर ही एग्री, उन्होंने उसको फार्मेसी में लगा दिया। और इनफैक्ट वो कहते हैं कि भाई परमानंद का गदर पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उसको जो पनिशमेंट हुई थी, जो उसे हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम लिखी थी इंडिया की, उसकी वजह से हुई थी, नॉट बिकॉज ऑफ, वो कहता है मेरा गदर, कहते वाकई उसका गदर मूवमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उस पनिशमेंट हुई थी वो किताब के बारे में हुई थी। तो वो जो एक आती है घटना कि सुखदेव ने भगत सिंह को भी परमानंद का जिक्र करके हाँ, वो ये है, बम फेंकने का सवाल हुआ तो भगत सिंह को कोई नहीं चाहता जाए, क्योंकि उनको पता था कि फांसी की सज़ा हो जाए। वो जो मीटिंग थी उसमें सुखदेव नहीं था, उसको पता चला और आ गया। उसकी बड़ी गर्म फिर बात हुई भगत सिंह को। तो भगत सिंह ने फिर आखिर से जाके ये कि देखो या तो मुझे भेज दो, नहीं तो मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा। फिर मैं उन्होंने फिर उसको, दिलचस्प बात है कि वही जो सुखदेव था जिसने भगत सिंह को सांडस के मारने के बाद में सारा बंदोबस्त किया था, सुखदेव ने निकालने में। और वही सुखदेव उसको मौत के मुंह में धकेल रहा है। उसके बाद वो बड़ा लंबा चौड़ा मैंने पब्लिश किया है। वो पब्लिश जो किया है आपने इस विषय में, वो पता नहीं इंग्लिश में है कि नहीं, पंजाबी में ज़रूर मैंने पब्लिश किया हुआ है। उसमें रिलेट किया हुआ है मथुरा दास ने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें बड़े डिटेल दिए हुए हैं, जिसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने वो अंग्रेज जो किसी ने मिसबिहेव किया था किसी लड़की के साथ, उसको उन्होंने पीटा था, ये भी उसी में जिक्र आता है और किसी जगह नहीं आता। लेकिन यह चीज़ें सारे रिकॉर्ड में कि सारी की सारी नहीं है, इंग्लिश में नहीं है। एक वो घटना भी बड़ी टचिंग है, आपने लिखा उस पे, जब भूख हड़ताल चल रही है भगत सिंह और साथियों की, और बाबा जी भी भूख हड़ताल पे आ जाते हैं। वो इस तरह था कि बाबा जी को लास्ट डेज में भेज दिया गया था लाहौर सेंट्रल जेल। और जब इन्होंने भूख हड़ताल की है भगत सिंह, तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। तो उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि बाबा जी एक तो आप सेहत इजाज़त देती, दूसरा आपको जो कंसेशन मिल रहे हैं। और उसने लिखा है घोष ने, वो कहता है भगत सिंह एक दिन मेरे पास आके रोने लग गया। अजय कुमार घोष, रोने लग गया। कहता बाबा जी से, दूसरा कहता जो उनको कंसेशन मिले हैं वो नहीं मिले हैं। बाबा जी को देखो भाई, मुझे और तो पता नहीं, अगर बच्चे रोटी नहीं खाते तो बाप रोटी नहीं खाता, मुझे और बच्चे रोटी नहीं खाते तो बाप रोटी नहीं खाता। मुझे तो फिर किसी ने मैसेज भेजा, अब भूख हड़ताल छोड़ दे भाई, इस फौज के जनरल आप हैं, आप फैसला करेंगे, मैं नहीं फैसला कर सकते। बाबा जी भगत सिंह को संदेश दे रहे हैं, इस फौज के आप जर्नल हैं। और भगत सिंह इसलिए रो रहे हैं कि बाबा जी उस उम्र में भूख हड़ताल पे हैं इनके साथ। हाँ, दूसरा कहता उन जो उनको कंसेशन मिल रहे हैं, खुद जाता ना देर में छूट मिलती है हर एक कैदी को, वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो भी लंबी चौड़ी कहानी है। बाबा जी को जेल में से छोड़ना चाहते थे तो वो कई शर्तें लगाते थे, उसमें बड़ा लंबा चौड़ा शिकवा। उसमें ये जो है श्रोमणी कमेटी अकाली जो दूसरे लीडर है, बाबा जी वॉज ऑल राउंड पॉपुलर विद ऑल द पीपल। उन लोगों के अंदर में बहुत पॉपुलैरिटी, ये जो गजराइट्स बाबा हमारे थे उनकी बहुत थी। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बाबा जी पक्के नास्तिक थे, डिक्लेयर्ड नास्तिक बाबा जी भी। अच्छा। और हमारे सिख कम्युनिटी के बहुत बड़े रिस्पेक्टेड बाबा साखा सिंह करके मशहूर है, वो बड़े राम भगत थे। हाँ जी। उनके दोनों की आपस की बड़ी दोस्ती थी, आपस में बड़ा प्यार था। और दूसरा ये लोग एक दूसरे को भाई कहते थे। बाबा बसाखा सिंह और बाबा बकना, बाबा साखा सिंह और बाबा सोहन सिंह, बाबा सोहन सिंह पकना। और वो जो है बाबा साखा सिंह, वो अपने इलाके में ददेर से बड़े मशहूर है, इज़ नोन एज ए बिग स्पिरिचुअल लीडर। तो मैंने उस किताब जो है उनकी ली है। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी
بابا وساکھا سنگھ نے تو کہنے لگے میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ دنیا کو پتہ چلے، اور ان کی کتاب کا کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ ایک بابا وہاں کے تھے بابا ہزارہ سنگھ، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک بایوگرافی، پروفیسر جگجیت سنگھ جو ہے وہ ہے بیسیکلی وہ سائنٹسٹ، لیکن اسے ساری زندگی ان کی سیوا کی ہے گدری بابوں کی۔ میں بھی جب ملا کہنے لگے آپ کا کام بڑا اچھا ہے لیکن میں آپ کی زیادہ سہایتا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بتایا پہلی دفعہ کہ وہاں سے پتہ چلا کہ بابا ساکھا سنگھ کا پرسنل فزیشین تھا ڈاکٹر سنت سنگھ، یہ بھی مجھے پہلے پتا۔ ان کے لڑکے گربخش سنگھ ہیں، اور اتفاق سے گربخش سنگھ وہیں رہتے تھے جہاں پروفیسر جگجیت کے لڑکے رہتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے چٹھی لکھی، اور وہ جو ہے وہ لے آئے اسکرپٹ سارا۔ وہ اس کو کام کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی، وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں ٹو میک اٹ پرنٹیبل اینڈ پبلشر، کیونکہ وہ جو ڈھنگ سے لکھی ہوئی تھی، ایک تو ان کی پنجابی پرانے ڈھنگ کی تھی، ایک شعر کو بھی شعر لکھا ہوا تھا، تو وہ پھر میں نے اس پر محنت کر کے وہ پبلش ہو گئی، ایس جی پی سی نے پبلش کی ہوئی ہے۔ لیکن اپنا ان کا یہ پیار تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں تک کہ ایک دفعہ کوئی اس میں کنٹروورسی آ گئی کسی گردوارہ کمیٹی کی، تو بابا جی ساکھا سنگھ نے اس کی آربیٹریشن بابا صاحب کو دے دی کہ آپ اس کی آربیٹریشن کرو، اس طرح ان کے اور ان کے بارے میں مشہور ہے بابا ساکھا سنگھ کے بارے میں، کہتا ہے کہ جب میں کامریڈا میں جاتا تو کہتے تو آپ تو بھگوان کی بگجا کرتے ہیں، آپ کامریڈ کا، کہتا ہے جب میں بھگتوں میں جاتا تو وہ کہتے ہیں آپ تو ناسکوں میں رہتے ہیں۔ تو ایسے اس طرح کے کریکٹر ہیں، لیجنڈری کریکٹر۔ تو میں بابا ساکھا سنگھ کو تو بائی چانس ہمارے ایک رشتہ دار کے گھر میں نے درشن کی ہے، لیکن بابا جی کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے میرا کام۔ ایک دفعہ بابا جی اٹھنے پانی پینے لگے، کہتے میں نے کہا پانی نہیں بھائی نہیں، میں چلدا پھردا رہا۔ وہ کہندے نے انہاں دا ایک چیلا سی بابا ساکھا سنگھ دا، جوگی کہندے سی، وہ کہندے وہ بھائی وساکھا سنگھ دی میرے نال چنگی سوچ سی، کہندا انہوں جوگی نے گھٹ کے مار چھڑیا، کہتا میں نہیں یہ کام کرنا، جوگی نے گھٹ کے مار چھڑیا۔ اچھا، ان کی ایک پرابلم تھی بابا ساکھا سنگھ کی، ان کا ایک پھیپھڑا کام نہیں کرتا تھا، تو شاید آپ نے ذکر پڑھا وہ بابا جی کی کتاب میں دیولی کیمپ کا ذکر آتا ہے، جہاں وہاں بابا جی بھی رہے، تو وہاں لوگ یہ سارے اکٹھے سے کہتے اب کیا کریں، تو بابا ساکھا سنگھ کہتے بھائی ایسا کرو، جس دن آپ کا فیصلہ ہو جائے گا نا کیا کرنا اس دن ہمیں بلا لینا۔ تو پھر کیا ہوا، ایک دن انہوں نے کہا کہ بھوک ہڑتال کرنی ہے، لیکن اس شرط کرنی ہے کہ بابا ساکھا سنگھ شامل نہ ہوں۔ اس کے بعد پھر بھی کرتے رہے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب کمیونسٹ والے لوگ تھے دے یوز ٹو کال اٹ امپیریلسٹ وار، دے آر نو انٹرسٹ، لیکن جب روس پر حملہ کر دیا جرمنی نے تو انہوں نے کہا بھی یہ پیپلز وار ہے، دے اسٹارٹڈ سپورٹ۔ بابا ساکھا سے کہتے ہوئے جو مرضی کرو، میں تو اس ظالم سرکار کے حق میں نہیں بول سکتا۔ پھر اپنے گاؤں گئے تو جو کے اکٹھے ہو، وہ آپ کیوں کہتے ہیں، یہ تو میری عزت ہے جو مجھے لینے آئے ہیں، ڈان کے وہاں کر۔ ایک اور انسیڈنٹ ہے، اس کے بعد وہ گجرات، یہ پنجاب والا ہے، وہاں جیل پر گئے تو وہ کہتا ہے جی ہم آپ کی صحت کی وجہ سے آپ کو ریلیز کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی آپ میرے پر احسان نہیں کر سکے، مجھے زندگی میں جو شہادت کا درجہ ملنا ہے آپ وہ مجھے ڈپرائیو کر رہے ہیں آپ۔ کتنی گریٹ پرسن ہے۔ کیمپ میں میرے خیال بعد میں کلتار سنگھ بھی رہے ہیں۔ آئی ایم ناٹ ویری شیور، شاید رہے ہوں گے، جو بھی لوگ پولیٹیکلی نہیں رہے ہوں گے تو انہیں دنوں میں رہے، میرے خیال میں یہ نہیں تھے، دے ٹو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم۔
میرا نہیں خیال کیا دیولی کب میں شاید لاہور فورٹ میں تو ڈیٹیل رہے ہیں لیکن ادھر نہیں میرے خیال میں رہے. آئی کانٹ سے میرا خیال نہیں ہے اس ٹائم دے آر ناٹ آف دیٹ ایج کہ اس زون میں نہیں ہے. بعد میں میرے خیال یہی جب شروع ہوئی ڈاکٹر صاحب ورلڈ وار شروع ہوئی ہاں اس دوران ادھر ڈیٹیل وہ لاہور فورٹ میں رہے ہیں اچھا جہاں تک میری نالج ہے. دلچسپ بات ہے ڈاکٹر چمن لال نے پہلے میرے سے پہلے ان کو موقع دیا گیا اور انہوں نے ان کی بایوگرافی نہیں لکھی. اب شاید آپ اتنے سالوں کے بعد ابھی آ کے لکھی ہے. انہوں نے پھر ان کے جو لکھی ہیں دستاویز چھاپے ہے بھگت سنگھ دستاویز آپ نے سنا کتاب ہے. پڑھیں ڈاکٹر صاحب. ہاں لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتی. ان کا وہ جو لیکھ ہے میں وائی ایم این ایتھیسٹ ڈاکٹر چمن لال اپنی طرف سے لکھتے ہیں یہ ان کا سب سے زیادہ مہتوپورن لیکھ ہے. مجھے یہ سمجھنے میں آئی کہ وائی شوڈ اٹ بی لائک دیٹ لیٹ دا ریڈرز جج دیٹ از مور امپورٹنٹ. اچھا ایک اور میں سوال کرتا ہوں لوگوں کو بھائی ایک تو آپ کو یہ بتاؤں کہ ایون غدر پارٹی ہیز ڈیسائیڈیڈ کہ جو مذہب ہے یہ پرائیویٹ میٹر ہے. ٹھیک بات ہے. تو وائی شوڈ اٹ بی میک این ایشو. اور دوسرا میں ان کو سوال کرتا ہے کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ چندر شیکھر آزاد ایتھیسٹ ہے یہ نہیں بھائی نہ آپ نے کبھی اس کے بارے میں اور کہ اس کے بارے میں آپ کیوں سوال کرتے ہو. تو کسی ایک پہلو کو اتنے ایگزیجریٹ کر کے دینا بتانا دیکھنا. اور دوسرا یہ جو ہے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ میں ایسے کہتا ہوں کہ جو کچھ ہے ایسے پیش کرو. بھگت سنگھ کے اندر جو اسپرٹ تھی وہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے سیشن کورٹ میں پہلے کے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں انسپریشن ان کا لینن کا نام بھی دیا ہے گرو گوبند سنگھ کا بھی نام دکھا ہے شیواجی کا بھی نام. ہاں ٹھیک تو وہ ایکچولی ان کا جو ہے وہ رنگ دے بسنتی شولا وہ دیور انہیریٹ جتنی ان کے پاس پرانی ہماری تھی ہیریٹیج وہ اس کے ساتھ اپنے کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. مہارانا پرتاپ سے بھی انسپائرڈ تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں پران ان کو جیل میں کسی نے بتایا انہوں بھن سی نا کہندے نے امرودے منڈا ہویا ہے. اچھا جی. وہ کہتے انہوں نام پرتاپ سنگھ رکھو. تو وہ کہتے ہیں ابھی پرتاپ سنگھ اس کے کسی بزرگ کا نام تھا کہتے جو پھر مرضی رکھ لو. دس واز ہی ہیڈ اے فیسینیشن فار. اور میں اپنا آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں میری بیٹی ہے تو وہ ڈاکٹر ہے. میں خوش قسمت ہوں کہ کبھی بیٹی کے چکر میں نہیں پڑا. تو ان کا جب بیٹا ہوا تو میں نے اس کا نام سنگرام سنگھ رکھا. اور سنگرام کیوں رکھا کہ جو میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو ان کا دادا تھا پرتاپ سنگھ کا سانگا کے نام سے میں نے پڑھا تھا کہ اس کے اخبار پر مجھے یاد تھا کہ اس کے جسم پر 79 تھے. تو اس کی وجہ سے میں نے اس کا نام سنگرام سے رکھا ہے. اس کے بعد دلچسپ کر رہے کہ اس کا بیٹا ہوا تو اس کی ماں نے اس کا نام آزاد سنگھ رکھا ہوا ہے کیونکہ ان دنوں میں ایک کتاب لکھی تھی اس میں اس کا سنگرام کا بھی ذکر آتا ہے چندر شیکھر آزاد پر. تو اس کا نام آزاد سنگھ اس کی ماں نے رکھا ہے. وہ پتہ نہیں ہے کیا لوگ کے چیز ہوتے ہیں. باقی ہمارا خوش قسمتی تھے ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ایک تو میں کسی میری کتاب کا کاپی ریٹ نہیں ہے اور دوسرا جو ہے جو ہمارے سے کوئی کتاب مانگتا ہے کوئی چیز مانگتا ہے اگر ہارڈ کاپی مانگتا ہے تو ہارڈ کاپی بھیج دیتے ہیں. سافٹ کہتے ہیں سافٹ کاپی بھیج دیتے ہیں. صرف آپ باہر نہیں بھیج سکتے ناٹ آؤٹ سائڈ کنٹریز وہاں نہیں بھیجتے. انڈیا میں جہاں کہیں ہے ہم ان کو بھیج دیتے ہیں. تو باقی میں فیس بک پر ہوں. ہمارا جو ویب سائٹ ہے اس کا 57,000 لوگ کا ویو کرنے والے جو ہماری ویب سائٹ ہے بنائی ہوئی ہے. تو اس کا بھی ڈیلی مجھے اپڈیٹ کرتا رہتا ہے. میسج آتا ہے
پھر بڑا خوشی ہوتا ہے، کہیں پاکستان سے میسیج آتا ہے، کبھی بنگال سے آتا ہے۔ انسیڈنٹلی جو ہمارے گاؤں، جس گاؤں سے ہم آئے پاکستان سے، آپ کو پتہ ہے بورن اینڈ براٹ اپ ان پاکستان۔ آپ کی عمر کیا تھی ڈاکٹر صاحب جب اباؤٹ 17-18 ایئرس، 17-18 ایئرس، تو آپ کو تو سب یاد ہوگی، سب پتہ مجھے۔ تو وہ جو ہمارے گاؤں والے ہیں انہوں نے اپنی ایک فیس بک بنائی ہوئی ہے، تو انہوں نے میسیج دیا جی جب آپ کتاب لکھو تو ضرور لکھا کرو کہ میں فلانے گاؤں میں پیدا ہوا ہے، اور لوگوں کو بتاؤ گا یہ آدمی ہمارے گاؤں کا ہے۔ تو وہ ہے ان کا بھی بڑائی ہے، کبھی کبھی وہاں پر وہ بھی کرتے ہیں۔ غدر پارٹی کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کا نام یوگانتر آشرم جگانتر تھا، ہے نا؟ وہ یوگانتر کا میرے خیال میں نیوز پیپر تھا ان کا بنگال میں، ہاں جی، ہاں جی، اس پر نام رکھا ہاں جی، ہوا ہاں تھا۔ جی، انسیڈنٹلی وہ جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا سان فرانسسکو، ہاں جی، اس کا مکان نمبر 436 تھا، اور ہمارے اس مکان کا نمبر 436۔ تو یہاں ڈاکٹر صاحب آپ کب کس سال آئے یہاں پہ؟ یہاں 2001 میں، 2000 اس سے پہلے ہم شہر میں رہتے تھے، اچھا، کرائے کے مکان میں رہے ہیں کئی جگہ۔ 1960 to 90 تو میں کالج میں رہا ہوں، اس کے بعد ہم چندی گڑھ میں آئے۔ چندی گڑھ میں آنے کی بھی عجیب کہانی ہے۔ آئی واز ڈیڈلی سیٹ کہ اور کہیں جانا، یہ پتھروں کا شہر ہے، یہاں نہیں جانا۔ لیکن جب میرے بیٹی اور میرے داماد نے فیصلہ کیا کہ ہم نے چندی گڑھ میں رہنا ہے، پھر میں کہا بھائی ٹھیک ہے، چندی گڑھ میں رہنا ٹھیک ہے، کیونکہ بزرگ ہو جائیں گے۔ تو اس کا فائدہ یہ کہ ہوا، ایک میری بیٹی کہتی ہے ڈیڈی آپ نے بہت اچھا کیا کہ لدھیانہ میں مکان نہیں بنایا، کہ لدھیانہ ادھر آپ چندی گڑھ میں ہیں، یہاں جو آپ کو ملا ہے اپرچونٹی ملی ہے ٹو پروجیکٹ یور سیلف، دیٹ از اونلی پاسبل ہیئر۔ ڈاکٹر صاحب بہت بڑا کام کیے ہیں آپ کی دی اٹرنل ریبیل بھی پڑھی، ہندی والی بھی، ہاں جی، امر ودروہی، دونوں ہی ہیں۔ جو ہندی والی ہے وہ اپنی طرف سے دلچسپ ہے، انہوں نے کچھ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں، وہ جو ہے رجندر بھٹ ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اوریجنل ہے، یہ نقل ہے اس کی۔ تو وہ اٹرنل ریبیل بھی پڑھی، جو دونوں آپ نے بھگت سنگھ کی پھانسی پہ جو 2 والیوم میں نکالا، ایک میں ججمنٹ اور دوسرے میں ساری وٹنسز، وہ تو خیر میں ریپروڈیوس کی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ ان کے جو ڈاکٹر متھرا داس نے بڑا بڑھیا کام کیا ہے، کہ جو ان کے پاس پروسیوژن تھی نا، اس میں شری سکھدیو نے کمنٹ دیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے وہ کمنٹ، تو میں نے وہ کمنٹس کے ساتھ وہ کتاب چھاپی ہوئی ہے۔ ہاں جی، کمنٹس کے ساتھ، ہاں، وہ بڑی ان کے کمنٹس بڑے بڑے امپورٹنٹ بناتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ سانڈرس کیسے مارا گیا، وہ بھی ان کا نوٹ ہے، ہر ایک چیز میں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اور سارے کے سارے میں نے ریپروڈیوس کیے ہوئے ہیں اس کتاب میں۔ بولڈ ہیں بلکہ وہ۔ اور کچھ ایک ججمنٹ ہے غدر پارٹی کی، اس میں کچھ اس میں ہیں ان کے بھگت سنگھ جی کے کمنٹ ہیں، وہ ججمنٹ ہے۔ ایک شاید آپ نے وہ فوٹو دیکھی، بڑی پاپولر ہے اس کی، کھٹکر کلاں کی، پریزیڈنٹ آزاد کے ساتھ آپ کی نا؟ ہاں ہاں، دیکھیے اس کے پتہ کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ آزاد کا جنم ہوا اس دن بھگت سنگھ کو پھانسی ہوئی تھی۔ جب پریزیڈنٹ بن گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پریزیڈنٹ بن گیا تو جب میں جاؤں گا پنجاب میں تو سب سے پہلے کھٹکر کلاں میں جاؤں گا۔ تو آگے کیا بات ہوئی کہ یہ جو پنجاب آرکائیوز والے جن کے انڈر ہے وہ، تو ان کو یہ لگا کہ یہ جو ہے پریزیڈنٹ یہ بڑا کھوجی آدمی ہے، کو ہمیں سوال کرے گا تو جواب کے دے کے، انہوں نے پھر مجھے ساتھ اس لیے ایسوسیٹ کیا۔ اچھا جی۔ اور جب اندر گئے تو امرندر بھی تھا چیف منسٹر، ہر ایک آدمی چاہتا تھا کہ میں ان سے کوئی نہ کوئی بات کروں۔ تو جب اخیر میں ختم کرنے کے لیے آئے تو ان کا دھیان پڑ گیا، اس کے درمیان ایک شیشے والا لفافہ تھا، اور اس میں ایک تو ججمنٹ تھی، غدر پارٹی تھی، اور اس میں میری کتاب بھی پڑھی ہوئی تھی، وار اگینسٹ کیمپر۔ واٹ از دس؟ میں کہا سر دس از ججمنٹ ریٹن بائی بھگت سنگھ اینڈ آئی ہیو اوپن اٹ۔ تو پھر ان کو بتایا، میں نے یہ بتایا کہ یہ، تو وہ جو بول رہے ہیں
از دس آلسو بھگت سنگھ ہینڈ رائٹنگ؟ وہ یہ بول رہے ہیں نا از دس آلسو، میں دکھایا، میں کہا یہ وہ کتاب میری سی، وہی اتنے پئی سی وار اگینسٹ کے کیمرہ. دس از آلسو بھگت سنگھ ہینڈ رائٹنگ. دس از اسی ٹائم کا فوٹو ہے وہ. اس ٹائم کی فوٹو ہے. فوٹو آپ کا وہ بھی، وہ جس میں آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں بیبے جی کے ساتھ. ہاں وہ فوٹو بڑی ہسٹورک ہے. ہاں بہت پیارا. بڑی ہسٹورک ہے. بیبی جی کس طرح میرے ساتھ بات، اور مجھے بھی دیکھا جوانی میں وہ گھڑی لگائی اور چادر کچھ کرتا پہنا ہوا ہے بیبی. وہ فوٹو بڑی سندر فوٹو ہے. بڑی سندر فوٹو ہے.